بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ ہماری بدقسمت تھی، ہم کیا کہتے ہیں، حفظ کے اثرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا تو نام لیتے لیکن باقی بیٹیوں کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یہ یاد رکھنا ہے کہ چاروں کے نام کیا ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے۔ نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئی۔ آپ کا نکاح آپ کے خالہ کے بیٹے ابو العاص بن الربیع سے ہوا۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہجرت نہ کر سکی۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ ابو العاص بھی قید ہوئے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے لوگوں نے فدیہ بھیجا۔ سیدہ زینب نے ایک ہار بھیجا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے انہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو آپ کو سیدہ خدیجہ کی یاد آئی۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو سمجھ گئے کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ابو العاص بن الربیع کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ شرط رکھی جب وہ مکہ پہنچیں گے تو سیدہ زینب کو مدینہ بھیجیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سیدہ زینب کو مدینہ بھیجا۔ کفار مکہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے سیدہ زینب کو زخم بھی آیا۔ آخرکار ابو العاص نے کفار سے چھپا کر انہیں مدینہ بھیج دیا۔ 8 ہجری میں سیدہ زینب کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتقال کی وجہ کوئی زخم بتایا۔ اس کی علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب کو شہادت کا رتبہ حاصل ہے۔ سیدہ زینب بڑی بیٹی کا نام، ٹھیک ہے، اور ان کے خاوند کا نام کیا، ابو العاص بن الربیع۔ یہ سیدہ خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی بہن کے بیٹے بعد مسلمان ہو گئے اور یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں شادی کی گئی ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ انتہائی معزز محترم خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا عربوں میں خاندان ہے بنو الہاشم۔ قریش میں بنو ہاشم سب سے بڑا خاندان ہے، سب سے معتبر خاندان ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے ہیں۔ بنی ہاشم کے بعد قریش میں سب سے بڑا معتبر خاندان ہے بنو امیہ۔ سیدنا عثمان بن عفان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں، یہ اسی بنو امیہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ بھی اسی بنو امیہ میں سے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسی بنو امیہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد ابو العاص بن ربیع وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ سب سے بڑا خاندان بنی ہاشم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر معزز خاندان بنو امیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب اور آپ کے شوہر کا نام ہے ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی۔ ایک سنت کے بارے میں، قیامت کے دن شرمندگی سے بچنا۔ قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی سے بچنے کے لیے سورہ عمران کی آیت نمبر 194 پڑھنی چاہیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرمائیے، یعنی ایمان ہمیں عطا فرمائے، عزت ہمیں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کیجیے گا، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا، بے شک آپ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ ایک فضیلت والا عمل، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا۔ کیا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مزہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ
تو اس کو نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں جتنا ثواب ملتا ہے، نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں جتنا ثواب کب ملتا ہے؟ باقی کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں جائے تو سلام کرے، پھر جی چاہے تو مجلس میں شریک ہو، جب اٹھ کر جائے تب بھی سلام کرے۔ اس سے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی باہر سے آئے تو السلام علیکم کہیں، جب واپس جانے لگے تب بھی السلام علیکم کہیں۔ اچھا، ہمارا ایک عمومی عادت یہ کبھی کبھی ہم دعا کے لیے غسل میں جاتے ہیں نا، تعزیہ کی دعا کے لیے ہر بندہ دوسرے سے سلام کرتا ہے، تو اس سے عجیب قسم کی کیا کہتے ہیں افراتفری سی بات جاتی ہے۔ اب شرعی ادب کیا کہ یہ ایسی مجالس کے بعد السلام علیکم منہ سے کہیں بیٹھ سکتے، السلام علیکم منہ سے کہیں، اٹھنے لگے کبھی السلام علیکم کہیں، ثواب بھی مل جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور کیا کہتے ہیں اجر بھی ہو جائے گا۔ ہر ایک سے سلام کرنا یہ کبھی کبھی انتہائی موٹا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، مطلب 20 بندے بیٹھے ہو، کبھی دعا کر رہے ہوتے، تھوڑی دیر بیٹھتے ٹوٹ کر سب سے کیا عجیب سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا مانگ رہے ہو خاموش سے بیٹھ جائیں، وہ اپنی باری ہے دعا کر لیں، اگر دعا نہ مانگ رہے جائے السلام علیکم کہتے ہیں، حاضری بھی ہو جائے گی، سلام بھی ہو جائے گا، اجر بھی مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہ معاف فرما دیں، ہمارا سب عافیت کا معاملہ فرما دیں، خیر کا معاملہ فرما دیں، رحمت کے